اس کورس میں نزع سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور ان سے متعلق ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا جب نزع کا عالم طاری ہو تو کیا کیا جائے، تلقین کیسے کی جائے، روح نکلنے کے بعد کیا امور سر انجام دیے جائیں، غسل میت کا طریقہ، اس کے فضائل اور مسائل، کفن کی قسمیں، مرد و عورت اور بچے کے کفن کی تفصیل، نماز جنازہ اور جنازے کی دعائیں، قبر کی قسمیں، قبر و دفن کا بیان، نوحہ کا بیان، نیز عیادت، تعزیت، ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین اور کورس کی ترکیب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی کتنا ہی جی لے آخر مرنا ہی پڑے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو مرنے سے پہلے اپنی موت اور قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی موت اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب مرنے والا اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب لواحقین اور عزیز و اقارب پر اس کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور کفن دفن کی ذمہ داری آن پڑتی ہے، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کے شرعی احکام اور صحیح طریقہ کار سے نابلد ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض تو یوں کرتے ہیں کہ اپنی برادری و خاندانی رسم و رواج کے مطابق غسل و کفن دفن کا اپنے تئیں انتظام کر لیتے ہیں۔ بعض کسی پیشہ ور غسال سے بطور اجرت تجہیز و تکفین کی خدمت لے لیتے ہیں، نیز بعضوں کو تو اس موقع پر کچھ سجھائی نہیں دیتا، ایک دوسرے کو غسل میت کا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی مردے کو غسل دیا ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کفن دفن کا طریقہ آتا ہے، بلکہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میت نہلانا تو درکنار، اس کے قریب جانے میں بھی ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی تمام صورتحال میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیچارے مردے کو بڑی بے دردی کے ساتھ جیسے تیسے غسل دے کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا کرنے میں میت کی شدید حق تلفی اور ایذا رسانی ہے۔ یاد رکھیے، جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے انہی سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مردے کی بے بسی میں شرح الصدور کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسل دینے والے سے کہتا ہے کہ تجھے اللہ عز و جل کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ لہٰذا اپنے عزیزوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے اور ان کی سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کی ترکیب کیجیے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تجہیز و تکفین اور اس سے متعلق مسائل سیکھ لیجیے۔ اس طرح کسی عزیز وغیرہ کے انتقال ہو جانے پر آپ خود آگے بڑھ کر ان کی تجہیز و تکفین کے معاملات سنت کے مطابق کر سکیں گے۔ کیا آپ تجہیز و تکفین سیکھنا چاہتے ہیں؟ بلکہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین کے معاملات سنت کے مطابق ہوں؟ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے اور مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے سنتوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بنے گا اور مرنے کے بعد انہی عاشقان رسول کے ہاتھوں سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل۔ عاشقان رسول کے مدنی تحریک دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت اور خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت 2017 سنہ عیسوی تک 100 سے زائد مجالس اور شعبہ جات قائم کیے ہیں۔ انہی میں ایک مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے جو نہ صرف عاشقان رسول کی سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کے لیے کوشاں ہے بلکہ تجہیز و تکفین سکھانے کے لیے بھی مصروف عمل ہے
اور اس کے لیے ملک اور بیرون ملک میں باقاعدہ تجہیز و تکفین کورس کی ترکیب ہے۔ اس کورس میں نزع سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور ان سے متعلق ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا جب نزع کا عالم طاری ہو تو کیا کیا جائے، تلقین کیسے کی جائے، روح نکلنے کے بعد کیا امور سر انجام دیے جائیں، غسل میت کا طریقہ، اس کے فضائل اور مسائل، کفن کی قسمیں، مرد و عورت اور بچے کے کفن کی تفصیل، نماز جنازہ اور جنازے کی دعائیں، قبر کی قسمیں، قبر و دفن کا بیان، نوحہ کا بیان، نیز عیادت، تعزیت، ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین اور کورس کی ترکیب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بیانات عطاریہ حصہ اول صفحہ 62 پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے القول البدیع کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ رخ پر انوار پر خوشی کے آثار۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلا قاتل و مقتول۔ عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کی ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خدا وند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلے تدفین حضرت حابیل کی ہوئی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر
اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی تدفین کی جائے، اور مسلمان ہے تو تدفین سے پہلے شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے۔ تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ تجہیز کے لغوی معنی ہے سامان ضرورت مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اور تکفین کے معنی ہے کفن دینا۔ مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، اور تجہیز و تکفین سے مراد ہے موت سے لے کر دفن تک میت کے لیے جن امور کی حاجت ہوتی ہے وہ تمام امور بجا لانا۔ اس میں میت کا غسل، کفن، نماز جنازہ، قبر کی کھدائی سب شامل ہیں۔ شرعی حکم: مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ جن جن کو پتا چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجہیز و تکفین میں شرکت سعادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی زبردست فضیلت آئی ہے۔ تجہیز و تکفین کی زبردست فضیلت: چنانچہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ سبحان اللہ عز وجل، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ تجہیز و تکفین کرنے والوں کے تو گویا وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب کسی مسلمان کے انتقال کی خبر ملے اور ممکن ہو تو اچھی اچھی نیتیں کر کے اس کی تجہیز و تکفین میں ضرور شامل ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شوق اور ترغیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا برس ہا برس سے یہ معمول رہا کہ آپ عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین میں بشوق و رغبت حصہ لیتے اور غسل میت سے لے کر تدفین، فاتحہ خوانی اور دعا وغیرہ تمام معاملات میں اپنے مخصوص دل نواز انداز میں پیش رہتے۔ میت کے اہل خانہ سے تعزیت و غم خواری فرماتے، ان کو صبر و ہمت کی تلقین کرتے، انہیں اپنے عزیز کے ایصال ثواب کے لیے نیکیوں کی ترغیب دلاتے۔ غم کی ان گھڑیوں میں آپ کی شرکت اور دل آویز انداز میں انفرادی کوشش کی برکت سے نہ جانے کتنے ہی اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ یہ چاہتے ہیں کہ سب دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں تجہیز و تکفین میں حصہ لیں، غمخواری کریں، اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت خوب انفرادی کوشش کر کے نئے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ موقع بموقع اپنے مدنی پھولوں میں تجہیز و تکفین کی اہمیت اور اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا، بھلے آپ جانتے نہ ہو تب بھی شرکت کریں، جب مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں، جنازہ کی نماز پڑھیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، ان سے تعزیت کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے غم زدہ رشتہ داروں کے دلوں میں ایک گنا یعنی تھوڑی سی خوشی داخل ہوگی، ان کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی، غم سہنا آسان ہوگا، اور اگر انہیں کوئی نہ پوچھے، تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لے تو کتنا صدمہ ہوگا۔
پھر آپ نے اپنے بارے میں ترغیباً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے جب پتا چلتا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے ہیں تو میں خود ہی چلا جاتا تھا. اس وقت لاش پڑی ہوتی اور لوگ کنفیوز یعنی پریشان گھبرائے ہوئے ہوتے تھے. ایسے میں اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے تو اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے اور غم دھل جاتے ہیں. ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. پھر آپ نے اسلامی بھائیوں کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار کچھ یوں بیان فرمائی. جب عاشقان رسول نے تجہیز و تکفین میں شرکت کی، ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکتیں پانے سے قبل فیشن پرست اور ماڈرن کلچر کا دلدادہ تھا. مدنی ماحول سے میری وابستگی اور توبہ کا سبب یوں بنا کہ میرے والد صاحب کے انتقال پر کچھ عاشقان رسول ہمدردی اور غم خاری کا جذبہ لے کر ہمارے گھر تشریف لائے. اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ہمت دلائی اور صبر کی تلقین کی. جب والد صاحب کو غسل دینے کا وقت آیا تو اسلامی بھائیوں نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے سنت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا اور دقت کے ساتھ تمام معاملات کیے. جب نماز جنازہ ہوئی تو اس میں شرکت کی، قبرستان بھی آئے اور تدفین میں بھی حصہ لیا. والد صاحب کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوست، احباب، عزیز و اقارب سب واپس چل دیے، لیکن یہ عاشقان رسول اسلامی بھائی جو ہمارے رشتہ دار نہیں تھے والد صاحب کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور نعت شریف پڑھنا شروع کر دی. خیر خواہی اور غم خاری کے جذبے سے سرشار ان عاشقان رسول کا یہ انداز دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور یوں دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میں نے ان عاشقان رسول کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے میری قبر و آخرت کی بہتری اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے علاقے کے قریبی مسجد میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کا ذہن دیا. میں اپنے غمخوار اسلامی بھائیوں کی نیکی کی دعوت کو رد نہ کر سکا اور ہاتھوں ہاتھ شرکت کی نیت کر لی. مدرسۃ المدینہ میں مجھے مخارج سے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ملنے لگی. اسلامی بھائی بڑی محبت سے پڑھاتے، فکر آخرت دلاتے اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلاتے، جس کی برکت سے مجھے بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. یوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے لگا، مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا اور الحمدللہ عز وجل تادم بیان پاکستان سطح پر مجلس خدام المساجد کے نگران کی حیثیت سے مسجدوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہوں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غم خاری کی برکت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چند اسلامی بھائیوں کی غم خاری اور تجہیز و تکفین میں شرکت نے ایک ماڈرن اور فیشن پرست نوجوان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور وہ مدنی کاموں میں ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کا نگران بن کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگا. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، خوب انفرادی کوشش کیجیے، غم خاری بھی کیجیے اور نیکی کی دعوت کو عام کیجیے. آئیے غم زدہ مسلمان کی غم خاری کرنے اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت بھی ملاحظہ فرمائیے. غم خاری کی فضیلت. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت یعنی غمخواری کرے گا، اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں
گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتیں۔ نیچے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجہیز و تکفین سیکھنے سکھانے اور کسی مسلمان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینے سے متعلق اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب میں ڈھیروں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، دوسرے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے مباح کام یعنی ایسے کام جن کے کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ، مثلا کھانا پینا، سونا، ٹہلنا وغیرہ، اگر ان پر ثواب کی نیت کر لی جائے تو وہ عبادت بن جاتے، اور اگر بری نیت سے کیے جائے تو برے ہو جائیں گے، اور کچھ بھی نیت نہ کی جائے تو مباح رہتے ہیں۔ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ نیز دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بھی کام کرنا ہو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیجیے اور اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کو نہ آنے دیجیے۔ ریاکاری سے مراد ہے اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، مثلا تجہیز و تکفین میں اس لیے حصہ لینا کہ لوگ تعریف کریں کہ اسے مسلمانوں کی خیرخواہی کا بڑا جذبہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت کے ابتدائی صفحات کا مطالعہ فرمائیے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ریاکاری کے نقصانات اور اس کی 80 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یا ان میں سے 2 مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ موت میت کے موقع پر بھاگ دوڑ کرنا، نیز جنازے کے جلوس اور تدفین وغیرہ میں آگے رہنا تاکہ لوگوں میں نمایاں ہو، اہل میت متاثر ہوں، ان کی نظر میں اچھا انسان بنے۔ کسی کی مصیبت کا سن کر اس لیے منہ بنانا یا ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں، البتہ دکھیارے مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے رضا الہی کے لیے اس کے سامنے ایسا کرنا عبادت اور باعث ثواب آخرت ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وجود مسعود بلا شبہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا پیارا مدنی ماحول میسر ہے، جس کی بدولت بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور وہ تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے، بلکہ سینکڑوں غیر مسلموں کو جو کفر و شرک کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، آپ اور اسی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی برکت سے ایمان کی لازوال دولت نصیب ہوئی اور ان کے دلوں میں بھی عشق رسول کا بحر بے قرار موجزن ہو گیا اور وہ عاشقان رسول کہلانے لگے، اور انہوں نے بھی اس مدنی مقصد کو اپنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی بارگاہ سے ہمیں فکر مدینہ، مدنی قافلوں میں سفر، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش اور دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن ملا۔ نیت سے متعلق ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیانات، مدنی مذاکروں، کتب و رسائل اور دیگر تحریروں میں نیتیں کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، بلکہ اچھی نیتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں تاکہ نیتیں کرنے میں آسانی ہو اور ثواب میں اضافہ ہو۔ اس سلسلے میں نیتوں سے متعلق آپ کا آڈیو بیان نیت کا پھل اور رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ نیت کی اہمیت سے متعلق ایک حدیث
پاک میں ہے سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ سچی نیتوں کا جذبہ پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں سیکھنے اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کیجیے، نیز مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ سچی نیت کی برکت۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ مختلف شہروں سے مدنی قافلے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے دھوم دھام سے تیاریوں میں مشغول تھے۔ متعدد شہروں سے باب المدینہ کراچی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا سلسلہ تھا۔ انہی دنوں ہمارے ایک عزیز وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے چند روز بعد گھر کے کسی فرد نے مرحوم کو خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو کچھ یوں کہنے لگے، میں نے کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت سے خصوصی ٹرین میں سیٹ بک کروائی تھی، لیکن میں اجتماع میں شرکت نہ کر سکا۔ اب مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے اسی سچی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی ہے۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانہ بھی جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اچھی نیت کا کس قدر بلند رتبہ ہے کہ عمل کرنے کا موقع نہ ملنے کے باوجود اجتماع میں شرکت کی نیت کرنے والے خوش نصیب کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، انسان کو چند روز کے عمل سے نہیں اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے تجہیز و تکفین سے متعلق کچھ نیتیں فرما لیجیے۔ تجہیز و تکفین سکھانے کی نیتیں۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کو تجہیز و تکفین کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تعظیم علم دین کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، مقررہ وقت کی پابندی کروں گا۔ ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حمد، درود و سلام، تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کروں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ دین کتب کا ادب کروں گا، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو بار بار سمجھانے میں سستی نہیں کروں گا۔ تمام سیکھنے والوں پر یکساں توجہ دوں گا، جھڑکنے اور ڈانٹنے سے بچوں گا۔ موقع بہ موقع سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ موت اور اس کے بعد کے مراحل سے گزرنے کو یاد کر کے خود کو اور دوسروں کو فکر آخرت دلاؤں گا۔ تجہیز و تکفین سیکھنے کی نیت ہے۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے تجہیز و تکفین کا طریقہ سیکھوں گا۔ تعظیم علم دین کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، مقررہ وقت کی پابندی کروں گا، بلا وجہ کپڑے بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے سے بچوں گا، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور ٹیک لگانے سے بچوں گا۔ پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے سے بچوں گا۔ گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے اجتناب کروں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا۔ آپس میں بات چیت سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ دوسروں کی دل آزاری سے بچوں گا۔ خلاف مزاج معاملے پر صبر کر کر اجر کا حقدار بنوں گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو مؤدبانہ دوبارہ سمجھانے کی درخواست کروں گا۔ دینی کتب اور اساتذہ کا ادب کروں گا۔ جو سیکھوں گا وہ دوسرے کو سکھانے میں بخل نہیں کروں گا۔ عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت مخصوص کر کے مثلا 2 یا 3 گھنٹے اپنے آپ کو مجلس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کی نیت ہے۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین میں حصہ لوں گا۔ فرض کفایہ ادا کروں گا۔
حق مسلم کی ادائیگی کروں گا. تمام امور میں سنتوں اور شرعی احکام کو پیش نظر رکھوں گا. مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور ان کی غمخواری کروں گا. حتی المقدور باوضو رہوں گا. موقع ملا تو نرمی کے ساتھ مرحوم کے اہل خانہ اور دیگر رشتہ داروں پر انفرادی کوشش کروں گا. اپنے لیے مرحوم اور ان کے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کروں گا. خلاف شرع کام سے اپنی طاقت بھر روکنے کی کوشش کروں گا. مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے تقسیم مدنی رسائل اور مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا. انشاء اللہ عز و جل.